بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایمان اور عافیت والی زندگی نصیب فرمائے۔ تو عزیز طلباء، آج ہم سبق نمبر 91 کو پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے مسائل اذان حصہ دوم۔ مسائل اذان حصہ دوم۔ تو عزیز طلباء، آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے اذان اور اقامت کا فرق۔ نمبر 2، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اقامت میں ایتار افضل ہے، یعنی ایک مرتبہ کہنا یا دو مرتبہ کہنا افضل ہے۔ نمبر 3، اذان میں ترسل کا حکم۔ نمبر 4، اگر اذان میں ترسل نہ کرے اور اقامت میں حضر نہ کرے تو اذان اور اقامت کا کیا حکم ہے۔ نمبر 5، اذان و اقامت کے وقت رخ چہرہ کس طرف کرے۔ نمبر 6، اذان میں حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پر منہ پھیرنے کا حکم اور اس کی حکمت۔ تو اس سے پہلے کہ ہم سبق کی تفصیل کی طرف آئیں، ہم آتے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کی طرف۔ عبارت کچھ یوں ہے: والاقامۃ مثلہ ویزید بعد فلاحها قد قامت الصلاۃ مرتين ويترسل فيه ويحضر فيها ويستقبل بهما القبلة ولا يتكلم فيهما ويلتفت يمينا وشمالا بالصلاة والفلاح ويستدير في صومعته ويجعل اصبعيه في اذنيه ويثوب۔ ترجمہ: اور اقامت بھی اذان کی طرح ہے، اور اضافہ کیا جائے اس میں حی علی الفلاح کے بعد قامت الصلاۃ کا 2 مرتبہ، اور اذان کے کلمات میں ترسیل کی جائے، ترسل کیا جائے، یعنی ٹھہر ٹھہر کر کلمات کو ادا کیا جائے، اور حضر کیا جائے اقامت میں، یعنی جلدی جلدی سے کلمات کو ادا کیا جائے، اور قبلہ کی طرف منہ کیا جائے اذان و اقامت کے وقت، اور دوران اذان و اقامت کلام نہ کیا جائے، اور اپنے منہ دائیں اور بائیں پھیرے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پر، اور گھوم جائے عبادت خانے میں اور ڈالے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں اور تصویب کرے۔ تو یہ تھا عبارت و ترجمہ۔ اب ہم آتے ہیں سبق کی تفصیل کی طرف۔ سبق کی تفصیل کچھ یوں ہے: سب سے پہلے ہم پڑھیں گے اذان و اقامت کا فرق۔ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بل اقامت مثلہ کہہ کر اشارہ کر دیا کہ اقامت بھی اذان کی طرح ہے، یعنی احناف کے نزدیک اقامت بھی اذان کی طرح ہے، البتہ اتنا فرق ہے کہ ہر وقت کی اقامت میں حی علی الفلاح کے بعد 2 بار قد قامت الصلاۃ کا اضافہ کیا جائے گا، کیونکہ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بین النوم والیقظہ فرشتوں کو اقامت پڑھتے ہوئے دیکھا، جس کے آخر میں انہوں نے قد قامت الصلاۃ کا اضافہ کیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اذان اور اقامت میں ایک فرق ہے، وہ یہ کہ اذان دینے والا جب اذان کہے گا تو اذان میں الفاظ جو کہے گا وہی اقامت میں کہے گا، البتہ اقامت کے اندر قد قامت الصلاۃ کا اضافہ کیا جائے گا۔ نمبر 2، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اقامت میں ایتار افضل ہے یا نہیں۔ تو تفصیل اس کی یہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک شروع کی تکبیر اور قد قامت الصلاۃ کے علاوہ اقامت کے باقی کلمات ایک مرتبہ کہے جائیں گے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک شروع کی تکبیر اور قد قامت الصلاۃ کے علاوہ باقی کلمات کو 1 مرتبہ کہا جائے گا۔ ان کی دلیل حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی ہے ان کا عمل، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اقامت کے کلمات 1 مرتبہ کہنے کا حکم ہوا تھا۔ تو احناف اس حدیث کا جواب یہ دیتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کلمات 1 مرتبہ کہنے کا حکم کرنے والا وہ مجہول ہے، حدیث میں مروی نہیں ہے، پتہ نہیں کہ وہ کون تھا، اس لیے یہ دلیل تام نہیں ہے۔ جبکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی، آپ کے وصال کے بعد بھی ہمیشہ جو اقامت پڑھتے رہے ان میں اقامت کے کلمات کو مقرر ہی پڑھتے تھے، ہمیشہ اقامت کے کلمات کو 2 مرتبہ پڑھتے تھے، مرتين
ان کا پڑھنا ثابت ہے، اس لیے یہ حدیث قابل احتجاج نہیں ہے۔ نمبر 3، اذان میں ترسل کا حکم۔ اذان میں ترسل کا حکم، تو تفصیل اس کی یہ ہے کہ اذان میں ترسل یعنی دو کلموں کے درمیان سکتے کے ساتھ فصل کرنا، اس کو ترسل کہتے ہیں۔ ترسل دو کلموں کے درمیان سکتے کے ساتھ فصل کرنے کو ترسل کہتے ہیں۔ تو عند الاحناف اذان میں ترسل کرنا اور اقامت میں حدر یعنی فصل نہ کرنا دو کلموں کے درمیان یہ مسنون ہے، یعنی اذان کہتے وقت دو کلموں کے درمیان فصل کرنا، ٹھہر جانا، رکنا، یہ مسنون ہے۔ اور اقامت میں حدر مسنون ہے، یعنی دو کلموں کے درمیان فصل نہ کرنا بلکہ دونوں کلموں کو ملا کر ادا کرنا یہ مسنون ہے، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا تھا اذا اذنت فترسل واذا اقمت فاحذر، یعنی جب تو اذان دے تو ترسل کر اور جب اقامت کہے تو حدر کر، جب اذان دے تو وقفہ کر دو کلموں کے درمیان، اور جب اقامت کہے تو حدر کر یعنی دونوں کلموں میں فصل نہ کر بلکہ ان دونوں کو اکٹھا ہی ملا کر ادا کر۔ تو یہ تھا ترسل کا حکم جس کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے وَيَتَرَسَّلُ فِيهِ وَيَحْضُرُ فِيهَا کے الفاظ سے بیان فرمایا ہے۔ نمبر 4، اگر اذان میں ترسل نہ کرے اور اقامت میں حدر نہ کرے تو اس کا کیا حکم ہے؟ نمبر 4، اگر اذان میں ترسل نہ کرے اور اقامت میں حدر نہ کرے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ اگر اذان میں ترسل اور اقامت میں حدر نہ کرے تو تب بھی اذان اور اقامت درست ہے، جائز ہے، اس لیے کہ اذان میں ترسل کرنا اور اقامت میں حدر کرنا یہ دونوں مستحب ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اذان میں ترسل اور اقامت میں حدر مقصود اس سے اعلام و اعلان ہی ہے، تو چونکہ اعلام اور اعلان دونوں صورتوں میں متحقق ہو جاتا ہے اس لیے ترک ترسل کی وجہ سے اعادہ مستحب ہے۔ تو ترسیل کے بغیر اگر اذان کہے گا تو اذان تو ہو جائے گی، البتہ ترک ترسل کی وجہ سے اعادہ کر لینا مستحب ہے۔ نمبر 4، اذان و اقامت کے وقت رخ کس طرف کرے؟ اذان و اقامت کے وقت رخ جو ہے وہ کس طرف کرے؟ تو وقت تفصیل اس کی یہ ہے کہ اذان و اقامت کے وقت رخ جو ہے وہ قبلے کی طرف رکھے، جس کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے وَيَسْتَقْبِلُ بِهِمَا الْقِبْلَةَ کے الفاظ سے بیان فرمایا ہے کہ جس وقت اذان کہے اقامت کہے تو اپنا رخ جو ہے قبلے کی طرف رہے۔ اس کی دلیل حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا توارث ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ یوں ہی اذان دی۔ نیز اذان جو ہے یہ مناجات ہے، تو مناجات کے وقت قبلہ کی طرف رخ کرنا مناسب ہے، لیکن اگر کسی نے استقبال قبلہ نہیں کیا تب بھی اذان درست ہے، کیونکہ مقصود اعلام ہے، اعلان ہے، خبر ہے، جو کہ بغیر استقبال قبلہ کے بھی پایا جاتا ہے، البتہ خلاف سنت ہونے کی وجہ سے مکروہ ہے۔ اور اذان و اقامت کہنے والا جب اذان و اقامت کہے تو درمیان میں باتیں نہ کرے، جیسا کہ مصنف نے وَلَا يَتَكَلَّمُ فِيهِمَا کے الفاظ سے اس کو بیان فرمایا ہے کہ درمیان میں کلام نہ کرے، باتیں نہ کرے، کیونکہ باتیں کرنا اعلام کے لیے، اعلان اور خبر کے لیے مخل ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اذان و اقامت ذکر معظم ہے، تو خطبہ کی طرح اس میں تسلسل ہونا چاہیے، درمیان میں کسی اور کام میں مشغول ہونا یہ مناسب نہیں ہے۔ نیز اذان کہنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت شان کا اعلان کر رہا ہے اور لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور اللہ کی یاد کی طرف بلا رہا ہے، تو جب وہ اللہ کی یاد کی طرف دوسرے لوگوں کو بلا رہا ہے تو اس وقت کسی اور کام میں مشغول ہونا، کسی اور کلام میں مشغول ہونا یہ بھی اذان کے شایع نشان نہیں ہے کہ وہ اذان کہتے وقت کسی اور کام میں، کسی اور کلام میں مشغول ہو کہ وہ جو کلام کہہ رہا ہے، وہ جو آواز بلند کر رہا ہے وہ سب سے عظیم اور سب سے عظمت شان رکھنے والی کلام ہے۔
اس لیے اذان کہتے وقت، اقامت کہتے وقت کسی اور بات میں مشغول نہ ہو۔ نمبر 5، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح پر منہ پھیرنے کا کیا حکم ہے اور کیا اس کی حکمت ہے، جس کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے وَيَلْتَفِتُ يَمِينًا وَشِمَالًا بِالصَّلَاةِ وَالْفَلَاحِ وَيَسْتَدِيرُ فِي صَوْمَعَتِهِ، ان الفاظ سے بیان فرمایا ہے کہ جب مؤذن حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پر پہنچے تو اپنا چہرہ دائیں اور بائیں جانب گھمائے، کیونکہ ان دونوں کلمات کے ساتھ وہ قوم کو خطاب کر رہا ہے، قوم سے مخاطب ہے، اور خطاب کے جو خطاب کیا جاتا ہے وہ خطاب روبرو ہوتا ہے، تو اس لیے کہ وہ لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ فلاح کی طرف، تو وہ ایک خطاب کر رہا ہے لوگوں کو، تو اس میں دائیں بائیں چہرے کا پھیرنا یہ خبر پھیلانے میں زیادہ مؤثر ہے، اس لیے دائیں اور بائیں اپنے چہرے کو پھیرے، حی علی الصلاۃ کہتے وقت دائیں طرف اور حی علی الفلاح کہتے وقت بائیں طرف اپنے چہرے کو پھیرے، البتہ جو اپنا سینہ اور قدم ہے وہ اپنی جگہ پر جمائے رکھے، سینہ اور قدم مت پھیرے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے وَيَسْتَدِيرُ فِي صَوْمَعَتِهِ یہ الفاظ بھی ساتھ ارشاد فرمائے ہیں، یعنی اذان دینے والا جس جگہ پر اذان دے رہا ہو، جس کو مؤذن خانہ کہہ سکتے ہیں، مؤذن والا جو کمرہ ہوتا ہے جس میں وہ اذان دے رہا ہے، اگر اس میں جگہ کشادہ ہے تو مصنف فرما رہے ہیں صومعتہ ویستدیر فی صومعتہ کہ اپنے صومعہ کے اندر، اس اذان والی جگہ کے اندر گھومے، یعنی دائیں طرف کو جائے اور حی علی الصلاۃ کہے، بائیں طرف کو جائے حی علی الفلاح کہے، تاکہ آواز دور دور تک پہنچ جائے، جو آواز کا پھیلانا مقصود تھا وہ مقصود حاصل ہو جائے۔ اور اذان کا ایک ادب یہ ہے کہ اذان دیتے کو اپنی دونوں انگلیاں اپنے کانوں میں رکھ لے، کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دیا تھا کہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں رکھ لے، یہ تیری آواز کو بلند کرنے کا سبب ہے۔ تو یہ تھا عزیز طلبہ آج کا سبق، جس کے اندر ہم نے پڑھا اذان و اقامت کا فرق۔ نمبر 2، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اقامت میں ایتار افضل ہے یا 2 مرتبہ کہنا افضل ہے۔ نمبر 3، اذان میں ترسل کا حکم۔ نمبر 4، اگر اذان میں ترسل نہ کرے اور اقامت میں حدر نہ کرے تو اس اذان اور اقامت کا کیا حکم ہے۔ نمبر 5، اذان و اقامت کے وقت رخ کس طرف کرے۔ نمبر 6، اذان میں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پر منہ پھیرنے کا حکم اور اس کی حکمت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تفقہ فی الدین نصیب فرمائے، دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی اور اس کی اشاعت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔